خصوصاً على افضلهم وخاتم النبیین محمد الامین وعلى آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک وتعالی كما ورد في سورة لقمان. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ. وقال تبارك وتعالى قُلْ هُوَ اللَّهُ أَحَدٌ اللَّهُ الصَّمَدُ لَمْ يَلِدْ وَلَمْ يُولَدْ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ. وقال عز وجل وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَمْ يَكُنْ لَهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلِّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا. صدق اللہ العظیم. رب اشرح لي صدری ويسر لي أمری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی. اللهم ربنا ألهمنا رشدنا واعذنا من شرور أنفسنا. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. آمین یا رب العالمین. پچھلی نشست میں ہم نے مطالعہ قرآن حکیم کے جس منتخب نصاب کا ہم سلسلے وار مطالعہ کر رہے ہیں اس کے حصہ اول کے درس ثالث کی تکمیل کر لی تھی جو سورہ لقمان کے دوسرے رکوع پر مشتمل ہے. اس رکوع میں یہ آیت مبارکہ بھی وارد ہوئی تھی جس سے میں نے آج اپنی گفتگو کا آغاز کیا ہے، یعنی حضرت لقمان کی پہلی نصیحت اپنے بیٹے کو، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے اللہ کے ساتھ شرک مت کیجو. اور جیسا کہ میں نے عرض کیا تھا یہاں شیئن یا احدن محذوف ہے. یا بنی لا تشرک باللہ احدن یا بنی لا تشرک باللہ شیئا ان الشرک لظلم عظیم. اے میرے بچے اللہ کے ساتھ کسی ہستی کو کسی شے کو شریک مت کیجو، اس لیے کہ شرک بہت بڑا ظلم، بہت بڑی ناانصافی ہے. میں نے عرض کیا تھا کہ مطالعہ قرآن کے اس منتخب نصاب کے درس کے ضمن میں اس درس ثالث کے ضمیمے کے طور پر ہم حقیقت و اقسام شرک پر غور کرتے ہیں. مضمون کی اہمیت اپنی جگہ پر واضح ہے، تو اس کو ایک علیحدہ سے ایک خطاب کا سلسلہ بنا کر کوشش یہ کی جاتی ہے کہ شرک کی جتنی مختلف صورتیں ہیں ان کی ایک پہچان، ان کی ایک معرفت پیدا ہو جائے. اس ضمن میں آج سے شاید 15 برس قبل کے میرے وہ کیسٹس ہیں، آڈیو کیسٹس، جن میں ایک گھنٹے کے 6 کیسٹس میں نے اس مضمون کی تکمیل کی تھی. آج جب میں آج کی اپنی اس گفتگو کے لیے ذہن بنا رہا تھا تو میں نے خود ان میں سے 3 کیسٹس سنے ہیں، اور یہ شاید زندگی میں پہلی مرتبہ ہوا ہے کہ میں نے اپنی ہی تقاریر اس طریقے سے اہتمام کے ساتھ سنی ہوں. میں یہ چاہتا تھا کہ وہ مضامین ذہن میں تازہ کر لوں، اس لیے کہ ان کیسٹس کی مقبولیت کا تو مجھے علم ہے. حلقہ علماء میں بھی ان کی پذیرائی ہوئی، اور جس نے بھی ان کو سنا ہے یہ مانا کہ واقعتاً اس موضوع پر وہ نہایت جامعیت کے حامل ہے. لیکن یہ کہ میں یہ محسوس کر رہا تھا کہ وہ 6 گھنٹے میں نے جو کچھ بیان کیا ہے، الحمدللہ یہ تو قلب کی گہرائیوں سے اللہ کا شکر جو ہے اس کے چشمے ابلتے رہے کہ اس میں واقعتاً بہت سے مسائل کا احاطہ ہو گیا ہے. یہاں تک کہ بہت سے مسائل جو ہمارے ہاں بڑے اختلافی ہیں، بہت ہی بحث و نزاع کا موضوع ہیں، ان کے ضمن میں بھی جو قول فیصل ہو سکتا ہے اور ایسی بات کہ جس سے جھگڑے رفع ہو جائیں، وہ درمیانی بات کہ جس پر سب امت کا اجماع ہو سکتا ہے، وہ باتیں ان کیسٹس کے اندر آ گئی ہیں بڑی جامعیت کے ساتھ. لیکن اب ارادہ یہ ہے کہ اس سلسلہ درس میں 45 کی 4 نشستوں میں اس گفتگو کو مکمل کر لوں.
ورنہ معاملہ بہت طویل ہو جائے گا۔ تو اگرچہ یہ بہت دقت طلب ہے، وہ مضامین جو میں نے 6 گھنٹوں میں بیان کیے تھے اب میں کوشش کروں گا کہ 3 گھنٹوں میں بیان کروں، تو اس کے ضمن میں ظاہر بات ہے کہ میری کوشش یہ ہوگی کہ جہاں تک بنیادی خاکہ ہے وہ مکمل ہو جائے۔ باقی جن حضرات کو دلچسپی ہوگی ان آڈیو کیسٹس کا میں نے حوالہ دے دیا ہے، ان کو حاصل کر کے بعض جو مباحث زیادہ تفصیل کے ساتھ ان میں آ گئے ہیں ان سے استفادہ کر سکتے ہیں۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کر رہا ہوں کہ وہ مجھے ما قل و دل کی کیفیت خاص طور پر ان 4 نشستوں کے ضمن میں عطا فرما دے کہ میں جامعیت کے ساتھ اختصار کے ساتھ ان مضامین کا احاطہ کر سکوں، اور آپ سے بھی استدعا ہے کہ آپ بھی میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ میرے لیے اس مرحلے کو آسان کر دے۔ جس طرح اس سے پہلے 3 اسباق کے ضمن میں ابتدا میں کچھ تمہیدی باتیں بیان ہوتی رہی ہیں، تو یہ جو سلسلہ خطابات ہے حقیقت و اقسام شرک پر، اس کے ضمن میں بھی 5 باتیں تمہیدی ہیں جو نوٹ کر لیجیے۔ پہلی تو اسی آیت مبارکہ کے حوالے سے جس سے ہم نے آج گفتگو کا آغاز کیا ہے، وَإِذْ قَالَ لُقْمَانُ لِابْنِهِ وَهُوَ يَعِظُهُ يَا بُنَيَّ لَا تُشْرِكْ بِاللَّهِ إِنَّ الشِّرْكَ لَظُلْمٌ عَظِيمٌ۔ اس آیت مبارکہ پر اجمالی گفتگو جو ہے اس درس کے ضمن میں ہو چکی ہے کہ ظلم کسے کہتے ہیں۔ امام راغب نے جو اس کی وضاحت کی ہے میں بیان کر چکا ہوں۔ وضع الشیء فی غیر محلہ، کسی بھی شے کو اس کے اصل مقام سے ہٹا کر کسی مقام پر رکھ دینا یہ ظلم ہے۔ امام راغب نے مزید وضاحت کی ہے کہ یہ کس کس صورت میں ہو سکتا ہے، اما بے نقصان، یا تو اس شے میں کوئی چیز کم کر دی جائے، اس کے رتبے کو گھٹا دیا جائے، اس کے مرتبے کو کم کر دیا جائے، او بزیادت، یا اس میں کوئی اضافہ کر دیا جائے۔ جیسے اس کو مقام سے ہٹا کر اس کا رتبہ کم کر دینا ظلم ہے، اسی طرح اس کو اصل مقام سے بڑھا دینا، چڑھا دینا یہ بھی ظلم ہے۔ وَإِمَّا بِعُدُولٍ عَنْ وقت ہی او مکان ہی، یا کسی شے کو زمان و مکان کا جو پس منظر ہے، جو کانٹیکسٹ ہے جس میں ہر شے ہے، اس میں زمان سے یا مکان سے جو اس کا صحیح مقام ہے زمانے کے اعتبار سے اور مکان کے اعتبار سے، اس کو وہاں سے ہٹا دینا یہ ظلم ہے۔ اور میں نے عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شرک کی 2 ہی صورتیں ہیں جب ہم تجزیہ کریں گے۔ ایک صورت یہ ہے کہ اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر کسی اعتبار سے مخلوقات کی صف میں لے آیا جائے، یہ بھی ظلم ہے۔ اللہ کو اس کے اصل مقام سے آپ نے گرایا اور مخلوقات کے ساتھ شامل کر دیا، مخلوقات میں سے کسی اعتبار سے اس کو مثل یا مثال یا مثیل یا ضد یا ند بنا دیا۔ اور دوسری شکل یہ ہوگی کہ مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر ایلیویٹ کر کے کسی پہلو سے کسی اعتبار سے اللہ کے ہم پلہ کر دیا، کفو بنا دیا، ضد اور ند بنا دیا، اللہ کا مثل یا مثال یا مثیل بنا دیا۔ تو دونوں ہی صورتیں ہیں، یا اللہ کو اس کے مقام رفیع سے گرا کر مخلوقات کی صف میں لے آنا کسی اعتبار سے کسی پہلو سے، یا مخلوقات میں سے کسی کو اٹھا کر اللہ کے مشابہ کر دینا، ضد اور ند بنا دینا کسی بھی اعتبار سے۔ اس میں ایک بات اور نوٹ کر لیجئے، اور یہ ہمارا جو درس ثانی تھا اس منتخب نصاب کا، اس کے ساتھ ایک مشابہت پیدا ہو جائے گی کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جیسے اس آیت البر کو کوٹ کیا ایک موقع پر اپنی ایک بات کی وضاحت کے لیے، آپ اس بات کی وضاحت فرما رہے تھے کہ لوگوں یہ نہ سمجھنا کہ اپنے مال میں سے زکوٰۃ دے کر بس تم بالکل فارغ ہو جاتے ہو اور اس کے سوا تمہیں اب کچھ اور نہیں دینا۔ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، مال میں زکوٰۃ کے علاوہ بھی حق ہے، زکوٰۃ تو دینی ہی دینی ہے، یہ تو صدقہ واجبہ ہے، یہ تو ہر صورت میں ادا کرنی ہے، لیکن یہ نہ سمجھو کہ بس اس سے تقاضا پورا ہو گیا۔ ان فی المال لحقا سوى الزکاۃ، اور اس میں آپ نے اس آیہ مبارکہ کو کوٹ فرمایا، دیکھو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے لیس البر ان تولوا وجوہکم قبل المشرق والمغرب ولکن البر من آمن باللہ والیوم الآخر والملائکۃ والکتاب والنبیین وآتى المال علی حبہ ذوی القربى والیتامى والمساکین وابن السبیل والسائلین وفی الرقاب واقام الصلاۃ وآتى الزکاۃ۔ یہاں زکوٰۃ کا ذکر علیحدہ ہے، اور اس سے پہلے جو انفاق کا تذکرہ ہو رہا ہے، جو صدقات کا تذکرہ ہو رہا ہے، گویا کہ یہ اضافی ہے، یہ صدقات نافلہ ہے۔
اسی طریقے سے اس آیہ مبارکہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اہم موقع پر کوٹ کیا بطور دلیل۔ واقعہ یہ ہوا کہ جب سورہ انعام کی آیات 81 اور 82 نازل ہوئیں، آیت نمبر 81 میں اللہ تعالیٰ نے ایک سوال کیا ہے، فَأَيُّ الْفَرِيقَيْنِ أَحَقُّ بِالْأَمْنِ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ، لوگو اگر تم جانتے ہو تو اس سوال کا جواب دو کہ دونوں فریقوں میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے؟ ایک فریق ہے موحد، اللہ پر ایمان رکھنے والے توحید کامل کے ساتھ، دوسرے فریق ہے مشرکین۔ ان دونوں میں سے امن، اطمینان، سکون، چین اس کا زیادہ مستحق کون ہوگا؟ اور پھر اللہ تعالیٰ نے خود جواب دیا، الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم اولئک لہم الامن وہم مہتدون، وہ لوگ کہ جو ایمان لائیں اس شان کے ساتھ کہ اپنے ایمان میں ظلم کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں، وہ ہے کہ جو امن کے مستحق ہیں، حقدار ہیں، اور وہی ہوں گے جو ہدایت یافتہ ہوں گے۔ اس پر صحابہ کرام کو تشویش لاحق ہوئی۔ میں وہ حدیث آپ کو سنا رہا ہوں، یہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، اور بخاری میں بھی ہے، مسلم میں بھی ہے، ترمذی میں ہے، مسند احمد میں ہے، اور بھی مختلف جو مجموعے ہیں، کتابیں ہیں احادیث نبویہ کی، ان میں موجود ہیں۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود فرماتے، لما نزلت الذین آمنوا ولم یلبسوا ایمانہم بظلم شق ذلک علی المسلمین، جب یہ آیت مبارکہ نازل ہوئی تو مسلمانوں پر بڑی گراں گزری، بڑی بھاری گزری، اور انہوں نے یہ عرض کیا، وقالوا اینا لا یظلم نفسہ، کہ حضور کی خدمت میں حاضر ہو کر عرض کیا، حضور ہم میں سے کون ہوگا کہ جو اس معیار پر پورا اتر سکے، جو اپنی جان پر کوئی ظلم نہ کرتا ہو۔ چلیے دوسرے پر ظلم نہیں کیا، اپنے اوپر ظلم تو کرتا ہے انسان، جس کی میں انتہا یہ بیان کر رہا ہوں کہ جسے ہم کہتے ہیں من حسن الاسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، لا یعنی باتوں کو چھوڑ دینا۔ اگر آپ نہیں چھوڑ رہے، اپنا وقت ضائع کر رہے ہیں لا یعنی کام میں، جس میں نہ دنیا کی کوئی ضرورت پوری ہو رہی ہے اور نہ آخرت کا کوئی فائدہ، محض وقت گزاری کے لیے آپ نے کوئی مشغلہ اختیار کیا، تو یہ آپ نے اپنے اوپر ظلم کیا ہے، آپ نے اپنا وقت ضائع کیا ہے، اپنے اوپر ظلم کیا ہے۔ تو معلوم ہوا کون ہوگا جو ظلم سے اس طرح بری ہو جائے جس طریقے سے کہ اس آیت مبارکہ میں معاملہ سامنے آ رہا ہے۔ تو یہ جو تشویش ہوئی اس پر حضور نے فرمایا، فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مسلمانوں کی اس تشویش کو رفع کرنے کے لیے، اس کے ازالے کے لیے آپ نے فرمایا، لیس ذالک، یہ بات نہیں ہے جو تم سمجھے ہو اس آیت سے، انما ہوا شرک، اس آیت مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے۔ الم تسمعوا قول لقمان لابنہ، کیا تم نے وہ قرآن مجید میں جو اللہ تعالیٰ نے حضرت لقمان کی نصیحت نقل کی ہے اپنے بچے کے لیے، یا بنی لا تشرک باللہ ان الشرک لظلم عظیم، یہ ظلم عظیم شرک ہے، اور اس آیہ مبارکہ میں ظلم سے مراد شرک ہے، یعنی وہ لوگ جو ایمان لائیں اور اپنے ایمان میں شرک کی کوئی آمیزش نہ ہونے دیں، شرک کی کسی آلائش سے اپنے ایمان کو ملوث نہ ہونے دیں، ان کے لیے امن ہے، وہ ہدایت یافتہ ہوں گے۔ بعض روایات میں الفاظ آئے ہیں حضور کے، لیسا ہوا کما تظنون، ایسی بات نہیں ہے جیسا کہ تم سمجھے ہو۔ اور ایک اور روایت میں، الم تسمعوا قول العبد الصالح، کیا تم نے وہ قول نہیں سنا جو اللہ نے اپنے ایک صالح بندے کا نقل کیا ہے قرآن حکیم میں؟ تو یہ بھی گویا کہ ایک مثال ہے کہ خود حضور صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کی وضاحت خود قرآن مجید کے ذریعے سے، یہ جو القرآن یفسر بعضہ بعضا، قرآن کا ایک حصہ دوسرے حصے کی تفسیر کرتا ہے، اور اس میں ہمارے لیے ایک تنبیہ بھی ہے کہ اگر ہم اس طریقے سے احاطہ نہ کریں قرآن مجید میں جو مضمون آ رہے ہوں مختلف جگہوں پر، ان سب کو سامنے رکھ کر رائے قائم نہ کریں گے تو بہت غلط قسم کے نتائج جو ہیں ہو سکتا ہے کہ ان تک ہم پہنچ جائیں۔ اب دوسری بات، شرک کی شناعت کس درجے کی ہے ہمارے دین میں، کتنی بری شے ہے۔ قرآن مجید وضاحت کے ساتھ کہتا ہے کہ یہ ناقابل معافی جرم ہے، یہ وہ گناہ ہے کہ جس کے معاف کیے جانے کی کوئی امید نہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ بغیر توبہ کے، توبہ سے تو ہر گناہ جو ہے وہ معاف ہو جائے گا، شرک سے بھی انسان تائب ہو جائے تو اللہ تعالیٰ معاف فرما دے گا، لیکن یہ کہ یہاں تقابل ہو رہا بغیر توبہ کے بھی، اللہ تعالیٰ شرک کے سوا دوسرے گناہوں کو تو معاف
کر سکتا ہے، اس نے اس کی توقع امید دلائی ہے۔ چنانچہ سورہ نساء میں یہ 2 مرتبہ مضمون آیا ہے، آیت نمبر 48 میں بھی، آیت نمبر 116 میں بھی۔ ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، اللہ تعالیٰ اسے تو ہرگز معاف نہیں کرے گا، نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، ہاں اس سے کم تر جس کے لیے چاہے گا معاف کر دے گا۔ اس میں بھی یہ وضاحت ضروری ہے کہ اسے کوئی اوپن لائسنس نہ انسان سمجھ لے کہ گناہ کرے، کہ باقی گناہوں کی تو اللہ تعالیٰ نے معافی کی بات کر ہی دی ہے، لہذا وہاں لمن یشاء، جس کو چاہے گا، یہ نہیں ہے کہ ہر ایک کے لیے ہے، یہ کوئی قاعدہ کلیہ نہیں ہے، لیکن اللہ نے تقابل صرف کیا ہے کہ بقیہ گناہ جو ہیں ان کو اللہ جس کو چاہے گا معاف کر دے گا، لیکن شرک وہ گناہ ہے کہ اس کے معافی کی کوئی امید نہ رکھنا، الا یہ کہ انسان اپنی زندگی ہی کے اندر اس سے تائب ہو گیا ہو۔ تیسری بات، اور یہ بھی در حقیقت اسی حقیقت کا ایک عکس ہے، کانورسلی سمجھیے کہ وہی بات سامنے آ رہی ہے، کہ جس طرح یہ بات سامنے آ گئی کہ اس دین میں سب سے بڑا گناہ، ناقابل معافی گناہ، ناقابل عفو جرم جو ہے وہ شرک ہے، کانورسلی یہ بات سامنے رکھیے کہ سب سے بڑی سند جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے کسی بندے کو مل سکتی ہے وہ یہ ہے کہ میرا یہ بندہ مشرک نہیں۔ اس کی سب سے بڑی مثال یہ ہے کہ قرآن مجید میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ذکر جہاں بھی آتا ہے، اب آپ نوٹ کیجئے حضرت ابراہیم کی شخصیت 3 پہلوؤں سے کس قدر عظمت کی حامل ہے۔ خلیل اللہ ہے، واتخذ اللہ ابراہیم خلیلا، سورہ نساء ہی کی آیت نمبر 125۔ اللہ تعالیٰ کے خلیل، ابو الانبیاء، ان کی نسل میں، ان کی اولاد میں کتنے نبی آئے، ان میں ہی حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، کتنی بڑی امت ان کی ہوئی، انہی میں سے حضرت عیسیٰ ہیں، اگرچہ بن باپ کے ان کی پیدائش ہے لیکن بہرحال ماں تو تھی نا، اور ماں حضرت ابراہیم کی نسل سے، حضرت مریم سلام علیہا۔ پھر سب سے بڑھ کر یہ کہ ذریت ابراہیم ہی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وعلیہ الصلاۃ والسلام، تو ایک طرف خلیل اللہ، دوسری طرف ابو الانبیاء، تیسری طرف امام الناس، انی جاعلک للناس اماما۔ لیکن قرآن مجید میں، اب اس کا میں نے احصاء نہیں کیا ہے، گنتی نہیں کی ہے، لیکن بہت سے مواقع پر ہر قاری جو ہے قرآن کا اسے معلوم ہے کہ جہاں ذکر آتا ہے وما کان من المشرکین، ہمارا یہ بندہ مشرک نہیں تھا، گویا کہ یہ سب سے بڑی سند، سب سے بڑا ٹیسٹیمونیل، سب سے بڑا سرٹیفکیٹ ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے عطا ہو جائے۔ یہ جو دوسرے اور تیسرے نمبر پر میں نے 2 باتیں عرض کی ہیں، اب اس کا ایک منطقی نتیجہ ہے، اسے نوٹ کر لیجئے، اور یہ بہت اہم بات ہے۔ میرا مطالعہ اور میرا غور و فکر جو ہے اس کا نتیجہ یہ ہے کہ مجھے جو نظام فکر و عمل نظر آیا ہے ہمارے دین کا، اور اس کے پشت پر جو اصول کار فرما ہے، میں ان کو اس طور سے بیان کر رہا ہوں کہ خیر، بھلائی، نیکی، اچھائی جس صورت میں بھی ہو، خواہ وہ عقیدے کی ہو، نظریات کی ہو، افکار کی ہو، خیالات کی ہو، اعمال کی ہو، اخلاق کی ہو، کردار کی ہو، سیرت کی ہو، خیر، بھلائی، نیکی جو بھی ہے وہ در حقیقت توحید ہی کی کوئی فرع ہے، توحید ہی کی کرولری ہے، وہی شجرہ طیبہ ہے جس کی شاخیں ہیں۔ عقیدہ ہو، نظریات ہو، اعمال ہو، اخلاق ہو، جہاں خیر ہوگا اس کے ڈانڈے توحید سے مل جائیں گے، وہی شجرہ طیبہ ہے کہ اصلھا ثابت و فرعھا فی السماء۔ اور اس کے برعکس شر، ضلالت، کجی، گمراہی جو بھی ہو، نظریے کی، عقیدے کی، خیالات کی، نظریات کی، اعمال کی، اخلاق کی، یہ سب در حقیقت شرک ہی کی شاخیں ہیں۔ اس شجرہ خبیثہ کے ساتھ ان کا تعلق جڑ جائے گا، معلوم ہوگا کہ کوئی نہ کوئی، کسی نہ کسی اعتبار سے ان کی بنیاد میں شرک جو ہے وہ کار فرما ہے۔ چوتھے نمبر پر اب اس تمہیدی گفتگو میں نوٹ کیجئے اس شرک کی وسعت اور ہمہ گیری کتنی ہے عضلوء قرآن۔ جب یہ شر جو بھی ہو، بدی جو بھی ہو، کجی جو بھی ہو، کج روی جو بھی ہو، گمراہی جو بھی ہو، ضلالت جو بھی ہو، عمل کی ہو یا نظری اور عقیدے کی، وہ شرک ہی کی شاخیں ہیں۔
تو اس سے منطقی نتیجہ نکلا کہ اس کی وسعت بہت ہوگی، اس کا پھیلاؤ بہت ہوگا۔ لیکن اس کے لیے خاص طور پر سورہ یوسف کی آیت نمبر 106 نوٹ کر لیجئے، وَمَا يُؤْمِنُ أَكْثَرُهُمْ بِاللَّهِ إِلَّا وَهُمْ مُشْرِكُونَ، یعنی ان کا تو تذکرہ چھوڑ دیجئے جو اللہ کو مانتے نہیں۔ اگرچہ یہ بات قابل توجہ ہے کہ میں نہیں سمجھتا کہ آج تک دنیا میں کوئی انسان گزرا ہو جو خدا کو مانتا نہ ہو۔ مانتا ضرور ہے ہر شخص، سارا جھگڑا اس کی صفات کا ہے۔ جو شخص مادے کو مانتا ہے کہ یہ سارا ظہور ہے مادے کا، اس نے گویا کہ مادے کو خدا مان لیا۔ البتہ یہ کہ اس کی صفات کو وہ سمجھتا کہ اندھا بہرا مادہ ہے، مردہ اندھا بہرا مادہ۔ اس کے برعکس جو اللہ کو مانتا ہے وہ مانتا ہے کہ وہ الحی القیوم ہے، السمیع ہے، البصیر ہے، بکل شیء علیم ہے۔ بہرحال کسی نہ کسی کو تو ماننا پڑتا ہے۔ یہی بات ہے جو قرآن میں آئی ہے، افی اللہ شک فاطر السماوات والارض، کیا اللہ کے بارے میں بھی کوئی شک ممکن ہے جو آسمانوں اور زمین کا پیدا کرنے والا ہے؟ جب آسمان زمین نظر آ رہے ہیں تو کوئی تو ہے نا، آخر کوئی تو حقیقت کبریٰ ہے، کوئی تو معشوق ہے جو اس پردہ زنگاری میں چھپا ہوا ہے، کوئی تو ہے۔ اس اعتبار سے خدا کا انکار تو ممکن ہی نہیں ہے، سارا معاملہ آتا ہے اس کی صفات کا۔ بہرحال جو لوگ بھی اللہ کو مانتے ہیں، خدا کو مانتے ہیں، ان کی عظیم اکثریت کا حال یہ ہے کہ کسی نہ کسی نوع کے شرک میں بھی مبتلا ہوتے ہیں۔ یہ ایسا کیٹیگوریکل سٹیٹمنٹ ہے، بس سوائے اس کے کہ جنہیں اللہ بچا لے، جن پر اللہ الا من رحم ربی، سوائے ان کے جن پر اللہ کا رحم ہو جائے۔ وما یؤمن اکثرهم باللہ الا وهم مشرکون، ان کی اکثریت ایسی ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کو مانتی تو ہے لیکن کسی نہ کسی شرک کے ساتھ۔ چنانچہ یہ شرک جو ہے یہ بہت سی صورتیں اختیار کرتا ہے۔ اس کی اقسام پر جب ہم گفتگو کریں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا کہ یہ ایک جڑ سے یہ شجرہ خبیثہ کے کیا کیا برگ و بار ہیں، کہاں کہاں اس کی رسائی ہے، کہاں کہاں اس کا ظہور ہو رہا ہے، کس کس صورت میں۔ وہی درخت ہے، اسی کی شاخیں بھی ہیں، پتے بھی ہیں، پھول بھی ہیں، کانٹے بھی ہیں، یہ سب کے سب در حقیقت اسی شجرہ خبیثہ کے برگ و بار۔ لیکن اس کے علاوہ یہ بات نوٹ کیجئے کہ یہ ہر دور میں بھیس بدلتا ہے۔ جیسے جیسے انسانی ذہن کا ارتقاء ہوا ہے اس نے بھی نئی شکلیں اختیار کی، جیسے جیسے انسانی تمدن کا ارتقاء ہوا ہے اس نے بھی نئی صورتیں اختیار کی۔ یہ نئے اداروں کی شکل میں ڈھل گیا ہے، اس نے نئے انسٹیٹیوشنز کی صورت اختیار کی۔ بڑا پیارا وہ شعر ہے علامہ اقبال کا جو ابلیس کی مجلس شورا میں آیا ہے کہ ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ حاکمیت انسانی یہ شرک کی بدترین صورت ہے۔ توحید کا تقاضا ان الحکم الا للہ، فرق صرف یہی تو ہے کہ پہلے ایک انسان دعویٰ کرتا تھا، کوئی نمرود کوئی فرعون مدعی ہوتا تھا انا ربکم الاعلی، الیس لی ملک مصر، کیا یہ بادشاہت میری نہیں ہے، میرا حکم نہیں چل رہا؟ آج یہ ہے کہ نوع انسانی بحیثیت مجموعی پوری قوم ایک ملک کے رہنے والے اس کے مدعی بن گئے۔ تو مرض تو وہی ہے لیکن انسٹیٹیوشنز کی شکل بدل گئی، اداروں کی صورتیں بدل گئی۔ اس اعتبار سے ہر دور میں یہ نیا بھیس میں برآمد ہوتا ہے، اور اس کے لیے ضرورت ہے کہ انسان میں وہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ می پوش من انداز قدت رامی شناسم، کہ تم خواہ کسی بھی رنگ کا لباس پہن لو، کوئی بھی بھیس اختیار کر لو، میں تمہیں تمہارے قد سے پہچان لوں گا۔ جب تک یہ صلاحیت نہ ہو کہ انسان اس شرک کی پہچان اس درجے اپنے اندر پیدا کر لے، اس کی صلاحیت کہ وہ کسی بھیس میں آئے، کسی انداز میں آئے، کسی صورت میں آئے، کسی شکل میں آئے، کسی نظریے کی صورت میں آئے، کسی ازم کی صورت میں آئے، کسی نظام فکر کی صورت میں آئے، کسی تمدنی ادارے کی صورت میں آئے، کسی عقیدے کی صورت میں آئے، انسان میں یہ صلاحیت پیدا ہو جائے کہ وہ اس کو پہچان دے۔ اس کی ایک دوسری بہت اہم مثال ہے، وہ انشاءاللہ جو ہماری اس سمت کی آخری بحث ہوگی اس میں تفصیل سے آئے گی۔ علامہ اقبال کا یہ مقام ہے کہ انہوں نے اس دور کے جو نظریاتی معبود تھے انہیں پہچانا ہے، اس لیے کہ وہ جو انہوں نے کہا ہے کہ اس دور میں میں اور ہے جام اور ہے جم اور، ساقی نے بنا کی روش لطف و ستم اور، تہذیب کے آزر نے ترشوائے صنم اور۔ ایک دور وہ تھا جب کہ کوئی آزر پتھروں سے کوئی بت جو ہے تراشتا تھا، آج کا انسان نظریات تراشتا ہے۔
مسلم نے بھی تعمیر کیا اپنا حرم، اور ان تازہ خداؤں میں بڑا سب سے وطن ہے، جو پیرہن اس کا ہے وہ مذہب کا کفن ہے۔ تو معلوم ہوا کہ انسٹیٹیوشنز، نظریات، ان کے اندر بھیس بدل بدل کر یہ مرض آتا ہے، تو یہ صلاحیت ہونی چاہیے کہ انسان اس کو پہچان سکے۔ اسی چوتھی بات کے ایک ضمیمے کے طور پر یہ بات بھی نوٹ کر لیں کہ مجھے یہ یقین حاصل ہے کہ مسلمان کا خمیر جس مٹی سے اٹھا ہے، مسلمان جس نے کہ مسلمان ماں کا دودھ پیا ہے، چاہے اسے شعور حاصل نہ ہو، لیکن واقعہ یہ ہے کہ وہ شرک میں ملوث نہیں ہو سکتا جان بوجھ کر، مغالطہ ہو جائے گا، دھوکہ کھا جائے گا، پہچان نہیں پائے گا۔ یہ سبب ہوگا اس کا شرک میں ملوث ہونے کا، جان بوجھ کر شعوری طور پر کوئی مسلمان کبھی مشرک نہیں ہو سکتا، اس لیے کہ جس درجے یہ کنڈیم ہوا ہے، یہ لفظ جس درجے جو ہے قرآن میں، سنت میں، ہماری پوری روایات میں جس طریقے سے اس کی شناخت واضح کر دی گئی ہے، کیسے ممکن ہے کہ کوئی مسلمان جان بوجھ کر شرک میں مبتلا ہو جائے؟ دھوکہ کھا جائے گا، اس کو مغالطہ لگ جائے گا، نیک نیتی سے لگ جائے گا، خلوص کے ساتھ لگ جائے گا۔ اس سے بھی مزید واضح ہوا کہ بڑی اہمیت ہے اس کی کہ ہم اس کی پہچان کی وہ صلاحیت پیدا کریں کہ بہر رنگے کے خواہی جامہ میں پوش، من انداز قدت رامی شناس۔ اور مجھے امید ہے انشاءاللہ تعالی یہ 4 نشستوں میں جب یہ اقسام شرک آپ کے سامنے آئیں گی تو اس سے آپ خود محسوس کریں گے کہ وہ صلاحیت پیدا ہو جائے، اس لیے کہ مجھ پر یہ اللہ کا بڑا فضل ہوا ہے اس موضوع پر جو انشراح مجھے اللہ نے بہت پہلے عطا کیا تھا کہ بالکل الجبرا کے فارمولوں کے طور پر بات آپ کے سامنے رکھوں گا۔ اس فارمولے کو آپ جہاں اپلائی کریں گے آپ اس سے بڑے مسائل جو ہے وہ حل کر لیں گے انشاءاللہ، بڑے سے بڑے عقدے واہ ہو جائیں گے، بڑے سے بڑے اختلافات جو ہے رفع ہوں گے اگر ان اصولوں کو انسان سمجھ لے جو بالکل الجبرا کے اور ریاضی کے جو فارمولے ہیں ان کی مشابہت کے ساتھ ہیں۔ اب آخری تمہیدی بات ہے تقسیم۔ اقسام شرک جب ہم کہہ رہے ہیں تو اس کی تقسیم کیسے ہوگی، اور حقیقت شرک بھی در حقیقت انہی اقسام کے ذیل میں منکشف ہوتی چلی جائے گی۔ لہذا ہماری اصل گفتگو جو ہے وہ اقسام شرک پر ہے، لیکن اس اقسام شرک کی تقسیم کس کس طور سے ہوئی ہے، بعض الفاظ جو ہے وہ معروف ہے، مثلا ایک شرک جلی ہے، ایک شرک خفی ہے۔ ایک کھلم کھلا نظر آ رہا ہے شرک ہے، بت سامنے رکھا ہے، کوئی شخص سجدہ کر رہا ہے کھلم کھلا۔ ایک شرک خفی ہے، انسان نماز پڑھ رہا ہے، اللہ کی نماز پڑھ رہا ہے، سورہ فاتحہ پڑھ رہا ہے، سجدہ اللہ کو کر رہا ہے، لیکن اگر دیکھتا ہے کہ کوئی مجھے دیکھ رہا ہے، میں کسی کی نگاہ میں ہوں، تو سجدہ لمبا کرتا ہے، نماز بڑا ایک ایک اس کا رکن جو ہے بڑے اطمینان کے ساتھ تعدیل ارکان کے ساتھ ادا کرنا شروع کر دیتا ہے، حالانکہ اس نے کوئی شرک نہیں کیا، نہ اس نے کوئی الفاظ ایسے منہ سے ادا کیے، نہ اس نے کوئی اور انداز ایسا اختیار کیا، لیکن یہ شرک ہو رہا ہے۔ حضور نے فرمایا یہ شرک خفی ہے، اس لیے کہ اگر یہ سجدہ اس سے پہلے وہ معمولاً کر رہا تھا 10 سیکنڈ کا، اور اب اس نے 15 منٹ جو ہے سرزمین پر ٹکائے رکھا ہے، تو اس ایک سجدے کے 2 معبود ہو گئے، تجزیہ کر لیجئے۔ 10 سیکنڈ کا سجدہ تو اللہ کے لیے جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہے، یہ 5 منٹ کا سجدہ جو ہے یہ کس کے لیے؟ اس ایک سجدے کے 2 مسجود ہو گئے، یہ شرک خفی ہے۔ تو شرک جلی، شرک خفی، البتہ یہ نوٹ کر لیجئے شرک خفی بھی شرک ہے، یہ نہ سمجھیے وہ شرک نہیں ہے۔ فرق صرف یہ ہے کہ ایک نظر آنے والا شرک ہے جس پر فتویٰ لگ جائے گا، کوئی عالم جو ہے کوئی مفتی فتویٰ لگائے گا کہ یہ شرک ہے۔ ایک وہ شرک ہے جس پر اگر انسان ہی متنبع ہو جائے تو ہو جائے خود، ظاہر بات ہے کسی مفتی کا فتویٰ تو اس پہ نہیں لگ سکتا۔ اس شرک خفی کے بارے میں یہاں تک فرمایا حضور نے کہ شرک خفی کا پہچاننا خود بھی انسان کے لیے اتنا مشکل ہے جتنا کسی اندھیری رات میں تاریک شب ہو اور سیاہ پتھر ہو اور اس پر ایک سیاہ چیونٹی چل رہی ہو، تو جیسے اسے دیکھنا مشکل ہے ایسے ہی شرک خفی کو پہچاننا مشکل۔ ایک دوسری تقسیم کی گئی ہے کہ ایک ہے عقیدے کا شرک، ایک ہے عمل کا شرک، شرک فی العقیدہ، شرک فی العمل۔ یہ چیزیں انشاءاللہ جب ہم اقسام شرک پر گفتگو کریں گے تو واضح ہوتی جائیں گی۔ اسی کو امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے، اس لیے کہ بہرحال یہ ان کے خاص موضوعات ہیں، ان میں کوئی شک نہیں، انہوں نے اس کو کہا ہے شرک فی العقیدہ، اس کو کہا شرک فی المعرفہ، معرفت میں شرک، پہچان میں شرک، یہ علمی اور نظری شرک ہوگا۔ اور ایک ہے شرک فی الطلب، مطلوب میں شرک ہو جائے، اس لیے کہ توحید کا تقاضا یہ ہے کہ لا محبوب الا اللہ، لا مقصود الا اللہ، لا مطلوب الا اللہ۔
مطلوب حقیقی، مقصود اصلی، محبوب حقیقی اللہ کے سوا کوئی نہ ہو۔ تو فی الشرک فی الطلب، وہ ضعف الطالب والمطلوب جو سورہ حج میں فرمایا ہے، وہ ہمارے منتخب نصاب میں آئے گا یہ درس۔ یہ تیسرے حصے کا، تیسرا جو ہمارا حصہ ہوگا اس کا آخری درس ہوگا۔ لیکن تیسری شکل جو جس پر کہ ہم گفتگو کریں گے وہ ہے 3 اقسام میں شرک کو منقسم کر کے ہم سمجھنے کی کوشش کریں گے، جملہ اقسام شرک کو۔ ایک ہے شرک فی الذات، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا شریک کر دینا، مد مقابل بنا دینا، کفر بنا دینا، یہ بدترین شرک ہے۔ دوسرا ہے شرک فی الصفات، اللہ کی صفات میں کسی کو اس کا ہم پلہ بنا دینا، مشابہ کر دینا، اس کا ضد اور ند کر دینا، یہ شرک فی الصفات ہے۔ یہ ذرا باریک مسئلہ ہے، علمی مسئلہ ہے۔ تیسرا ہے شرک فی الحقوق، اللہ کے جو حقوق ہیں ان میں کسی کو شریک کر دینا، اور یہ شرک فی الحقوق میں چونکہ تمام حقوق اللہ کے ایک لفظ میں آ جاتے ہیں، اور وہ لفظ عبادت ہے۔ ان اعبدوا اللہ، اللہ کی بندگی کرو، اللہ تعبدوا الا ایاہ، مت پوجو سوائے اللہ کے کسی کو، مت بندگی کرو سوائے اللہ کے کسی کی۔ تو در حقیقت اسی میں جیسے ہم کہتے ہیں محاورے میں کہ ہاتھی کے پاؤں میں سب کے پاؤں، تو اسی طریقے سے اس میں ایک لفظ میں عبادت میں اللہ کے سارے حقوق آ جاتے ہیں۔ لہذا شرک فی الحقوق کو آپ شرک فی العبادت بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو شرک فی الذات، شرک فی الصفات، شرک فی الحقوق یا شرک فی العبادہ، یہ ہیں در حقیقت 3 ہیڈنگز کے جن کے تحت ہم اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق اور اس کی تائید و تیسیر سے شرک کے جملہ اقسام کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ یہ تمہیدی گفتگو ختم ہوئی، اب آئیے ہم جو پہلی قسم ہے شرک فی الذات، اس پر غور شروع کرتے ہیں۔ شرک فی الذات، جیسا کہ میں نے عرض کیا، اللہ کی ذات میں کسی کو اس کا کفر، ہم پلہ، ضد یا ند بنا دینا، یہ بدترین شرک ہے، عریاں ترین شرک ہے، گھناؤنا ترین شرک ہے، اور اللہ تعالیٰ کے نزدیک مبغوض ترین شرک ہے۔ یہی وجہ ہے جیسے آگے چل کر ہم نوٹ کریں گے، اللہ تعالیٰ کا غضب جتنا اس شرک پر بھڑکتا ہے کسی اور شرک پر، میرے علم کی حد تک قرآن مجید کا جو بھی مطالعہ میں نے کیا ہے، وہ غضب کسی دوسرے نوع کے شرک پر نہیں ہے جو کہ اس نوع کے شرک پر ہے۔ اس شرک کی 2 قسمیں دنیا میں رہی ہیں، میں اجمالاً چاہتا ہوں کہ کم سے کم وقت میں یہ خاکہ آپ کے ذہن میں مکمل ہو جائے۔ ایک صورت اس کی، اور وہ زیادہ گھناؤنی صورت ہے۔ یہ عجیب معاملہ ہے کہ جو گھناؤنا ترین شرک ہے، اس کی جو زیادہ گھناؤنی صورت ہے، وہ ان امتوں میں پیدا ہوئی کہ جو مدعی ہیں انبیاء کرام کے ساتھ اپنی نسبت، وہ قومیں کہ جن کا دعویٰ انبیاء کرام کے ساتھ نسبت کا ہے، ان میں پیدا ہوئی۔ وہ شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ کا بیٹا یا بیٹی قرار دے دیا جائے۔ اب آپ کو معلوم ہے بیٹا یا بیٹی اولاد جو ہے وہ تو بالکل نوع ہے، ہم نوع ہوا، کفو ہوا، سید کا بیٹا سید، مغل کا بیٹا مغل، راجپوت کا بیٹا راجپوت، معلوم ہوا تو بالکل ہم پلہ، برابر، شریک صحیح، بلکہ یہ کہ پنجابی زبان میں لفظ شریکہ جو استعمال ہوتا ہے وہ اسی جگہ تو استعمال ہوتا ہے، چچا تائے کے بیٹے ہیں، یہی تو شریکہ ہے۔ اس لیے کہ باقی جو لوگ ہیں ان کے درجات کچھ اور ہوں گے، وہ اس درجے مدعی نہیں ہوتے کہ ہم سر ہیں، ہم پلہ ہیں، برابر کے ہیں۔ جھگڑا تو وہی ہوتا ہے جہاں برابری آ جائے۔ تو ظاہر بات ہے کہ چچا تائے کے بیٹے ہیں تو وہ تو آپس میں یہ شریکہ ہے، اور سب سے بڑی دشمنی یہی ہوتی ہے، سب سے زیادہ معاملہ جو تلخ ہوتا ہے وہ شریکے میں ہوتا ہے۔ تو یہ جو ہے بدترین صورت، اس لیے کہ بیٹا یا بیٹی یا اولاد جو ہے وہ در حقیقت کفر کامل ہے۔ یہ جو آیا ہے سورہ فاتحہ میں، سورہ اخلاص میں، سورہ اخلاص کی 2 آیات جو ہیں، پہلی 4 آیتیں کل ہیں، 2 آیات تو مشکل بھی ہیں اور بہت اونچی فلسفیانہ آیات ہیں یہ، قل هو اللہ احد اللہ الصمد۔ البتہ پچھلی 2 آیات جو ہیں، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد، نہ اس نے کسی کو جنا نہ وہ جنا گیا، ان رشتوں سے وہ بالکل پاک ہے، منزہ ہے، اعلیٰ ہے، ارفع۔ اور اسی میں لفظ کفو آیا
اس لیے کہ اس رشتے کی بنا پر کفو ہوتا ہے کامل. یہ لفظ استعمال ہوتا تھا ہمارے ہاں شادی بیاہ کے معاملے میں کہ شادی کفو میں ہونی چاہیے. ہم پلہ لوگ ہوں، برابر کے لوگ ہوں، تبھی نباہ کا زیادہ نباہ کی توقع ہوتی ہے، امید ہوتی ہے. اگر فرق و تفاوت ہو تو اس میں اندیشہ ہوتا ہے کہ شاید نباہ نہ ہو سکے، ہم آہنگی نہ ہو سکے. تو یہ کفو جو ہے اردو میں ہم کفو کہہ دیتے ہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے. عربی زبان میں کفو جو ہے یہ اس کے پورے مفہوم کو خود ادا کر دیتا. ہم پلہ تو ہم کہیں گے، لیکن یہ کہ کفو اس کے ساتھ ہم کے اضافے کی ضرورت نہیں. تو بیٹا بیٹی جو ہے یہ تو در حقیقت کفو ہے. تو یہ بدترین شرک ہے، جیسا کہ میں ابھی آپ کو بتاؤں گا. اس پر جو اللہ تعالیٰ کا غضب بھڑکتا ہے اس کی مثالیں. لیکن پہلے یہ نوٹ کر لیجئے کہ یہ شرک کن کن اقوام میں ہوا. سب سے پہلے تو مشرکین عرب جو مدعی تھے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ اپنی نسبت کے، وہ مدعی تھے کہ ہم دین حنیفی پر ہیں، ابراہیم کے دین پر ہیں. لیکن ان کا عقیدہ کیا تھا؟ ان کی دیویاں جتنی تھیں، لات، عزا، منات، یہ سب کے سب مؤنث، انہیں انہوں نے خدا کی بیٹیاں قرار دیا. بلکہ مکمل عقیدہ یہ تھا کہ یہ فرشتے ہیں اور فرشتے خدا کی بیٹیاں ہیں. ان کے نام پر ہم نے یہ دیویوں کو کہ بت بنائے ہیں، ان کو ہم پوجتے ہیں. یہ ان کا عقیدہ قرآن مجید میں بار بار آیا ہے، اس کی مزید تفصیل میں جانے کی ضرورت نہیں. اسی طریقے سے یہی شرک یہود میں پیدا ہوا. اگرچہ یہ ماننا چاہیے کہ یہود بحیثیت مجموعی اس میں مبتلا نہیں ہوئے. ایک خاص وقت میں ایک خاص ان کا طبقہ تھا کہ جو اس شرک میں ملوث ہوا. انہوں نے حضرت عزیر کو علیہ الصلاۃ والسلام اللہ کا بیٹا قرار دیا. وقالت الیہود عزیر ابن اللہ، یہود نے یہ کہا کہ عزیر اللہ کے بیٹے ہیں. لیکن یہ شرک انتہائی کلائمیکس پر جو پہنچا ہے، نقطہ عروج پر، بدترین صورت جو اس نے اختیار کی ہے وہ عیسائیوں کے ہاں. اس کا تو دین کا اصل الاصول ہی یہ بن گیا. اور انہوں نے وہ انتہا کی ہے کہ صراحت کے ساتھ کہتے ہیں کہ حضرت مسیح اللہ کے صلبی بیٹے ہیں. یعنی کوئی استعارہ نہیں، یہ محاورتاً ہم نہیں کہہ رہے ہیں، صلبی بیٹے. اسی لیے انہوں نے لفظ ولد استعمال کیا ہے. ابن میں اور ولد میں فرق ہے. یہود پر جو الزام قرآن مجید کا ہے وہ یہ کہ انہوں نے حضرت عزیر کو ابن اللہ کہا، اور نصارہ پر دونوں الزام ہے، ابن اللہ بھی کہا، مسیح ابن اللہ، اور یہ بھی کہا کہ وہ ولد ہیں اللہ کے. ابن کے اور ولد کے مابین ذرا ایک فرق ہے. ابن جو ہے یہ کسی دوسری نسبت کے اظہار کے لیے بھی لفظ استعمال ہو جاتا ہے. جیسے آپ کہتے ہیں ابن الوقت. اب یہ وقت کا بیٹا تو نہیں ہوتا نا، اس کی کیفیت ہے کہ یہ تو وقت کے تقاضوں کے مطابق بدلتے رہتے ہیں. یہ تو مرغ بعد نما ہے، ادھر کی ہوا چلے گی ادھر رخ ہو جائے گا، ادھر کی ہوا چلے گی ادھر رخ ہو جائے گا. چلو تم ادھر کو ہوا ہو جدھر کی. اپنے منفعت کو، اپنے مصلحت کو دیکھتے ہیں بس. کوئی اصول نہیں، کوئی اسکروپلز نہیں، کوئی پرنسپلز نہیں. ابن الوقت، اب یہ ابن آ گیا یہاں. یا ابن السبیل کہتے ہیں قرآن مجید میں 12 راستے کا بیٹا، یعنی مسافر، اس لیے کہ راستہ چل رہا ہے، وہ راستے سے اس کی نسبت ہے. لہذا جہاں لفظ ابن آتا ہے اس میں پھر بھی امکان ہے کسی دوسری نسبت کے وہاں بیان ہونے کا. لیکن جہاں لفظ ولد آ جائے وہاں در حقیقت یہ بدترین صورت ہے اس شرک کی، شرک فی ذات کی. چنانچہ جیسے کہ میں ابھی آپ کو سنا چکا ہوں سورہ اخلاص میں اسی کی نفی ہوئی، لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. سورہ بنی اسرائیل کی آخری آیت جو بہت عظیم خزانہ ہے، یہ بھی توحید کا عظیم خزانہ اور شرک کی نفی پر عظیم آیات میں سے. اگرچہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام آیات قرآنی کی سردار آیت الکرسی کو قرار دیا ہے، وہ بنیادی طور پر شرک فی صفات کی آیت ہے. لیکن یہ کہ بہرحال اپنی جگہ پر وہ بھی جامع ہے، اور یہ آیت بھی بہت جامع ہے، اگرچہ آیت الکرسی سے بہت چھوٹی ہے. وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا. کہیے کل شکر، کل ثنا، کل تعریف اس اللہ کے لیے جس نے کسی کو اپنا بیٹا نہیں بنایا، کسی کو اپنی اولاد نہیں بنایا. اسی طرح سورہ کہف کے آغاز میں فرمایا گیا. اب یہاں دیکھیے غضب بھڑکنا شروع ہو رہا ہے. سورہ بنی اسرائیل کی تو یہ آخری آیت تھی اور سورہ کہف کا یہ آغاز ہے. یہ دونوں صورتیں جو قرآن مجید کے بالکل وسط میں آئی ہیں، جوڑے کی شکل میں ہیں. یہ در حقیقت حکمت قرآنی کے عظیم ترین خزانے ہیں قرآن مجید میں. اور ظاہر بات ہے حکمت کا اصل الاصول توحید ہوگا، اس کی ضد اور نفی جو ہے وہ شرک ہوگی. تو توحید اور شرک پر بھی جامع ترین صورتیں سورہ بنی اسرائیل اور سورہ کہف ہیں.
بہرحال اس میں تفصیل میں جانے کا موقع نہیں ہے، اب نوٹ کیجئے وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا مَا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلَا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِنْ يَقُولُونَ إِلَّا كَذِبًا فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا۔ ہم نے یہ قرآن نازل کیا اپنے بندے محمد پر صلی اللہ علیہ وسلم تاکہ وہ خبردار کر دیں ان لوگوں کو جنہوں نے یہ کہا ہے کہ اللہ نے کسی کو اپنا بیٹا بنایا۔ ان کے پاس کوئی علم نہیں ہے، کوئی دلیل نہیں ہے، کوئی سند نہیں ہے، جھوٹ بول رہے ہیں، اور بڑی گستاخی کی بات ہے جو ان کے منہوں سے نکل رہی ہے۔ کبرت کلمۃ تخرج من افواہہم ان یقولون الا کذبا۔ اور اگر باز نہ آئے اور اس قرآن پر وہ ایمان نہ لائے، اپنے اس عقیدے سے تائب نہ ہوئے، فلعلک باخع نفسک علی آثارہم، تو جو نتائج نکلیں گے اس کے، اس پر شاید کہ آپ صدمے سے اپنے آپ کو ہلاک کر لیں۔ اس سے بھی زیادہ یہ بات جو ہے، جو ذروۂ سنام ہے اس موضوع پر قرآن حکیم کا، وہ جو اگلی صورت ہے سورہ مریم، اس کے اختتام پر، وہاں تو 5 آیات آئی ہیں کہ جو میرے نزدیک اس موضوع پر قرآن مجید کا ذروۂ سنام چوٹی۔ وَقَالُوا اتَّخَذَ الرَّحْمَنُ وَلَدًا لَقَدْ جِئْتُمْ شَيْئًا إِدًّا تَكَادُ السَّمَاوَاتُ يَتَفَطَّرْنَ مِنْهُ وَتَنشَقُّ الْأَرْضُ وَتَخِرُّ الْجِبَالُ هَدًّا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ انہوں نے یہ کہا ہے کہ الرحمن نے کسی کو بیٹا بنایا۔ دیکھو تم بہت بڑی گستاخی کا ارتکاب کر رہے ہو، لقد جئتم شیئا ادا، اور یہ گستاخی اتنی بڑی ہے کہ آسمان پھٹ پڑنے کو تک، وہ آسمان پھٹ پڑنے کو ہے، زمین شق ہونے کو ہے، اور پہاڑ جو ہے دھماکے کے ساتھ گر پڑنے کو ہے زمین پر۔ ان دعوا للرحمن ولدا، کہ انہوں نے رحمان کے لیے بیٹا قرار دیا۔ وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا، حالانکہ رحمان کے تو یہ شایان شان ہی نہیں کہ وہ کسی کو اولاد بنائے۔ یہ ذرا سا موضوع میں چاہتا ہوں کہ اس کی وضاحت ہو جائے، شایان شان کیوں نہیں ہے، کیوں یہ اتنی بڑی گستاخی ہے؟ اصل میں اولاد کی طلب اور خواہش ہوتی ہے اور ضرورت ہوتی ہے اسے جو خود فانی ہو۔ ہمیں معلوم ہے ہم فانی ہیں، ہم تو ختم ہو جائیں گے، آج ہے کل نہیں ہوں گے، تو اپنے بقا کا ایک تسلسل انسان دیکھتا ہے اپنی اولاد میں۔ میرا نام چلے گا، بہرحال میں نہیں ہوں گا، میرا نام چلے گا، میری اولاد ہوگی۔ یہ اولاد ایک اعتبار سے انسان کے اپنے وجود کا تسلسل ہے، لیکن جو خود الحی ہو، جس کو کبھی فنا نہیں آنی، وہ تو ہمیشہ برقرار رہنے والا ہے۔ اللہ باقی من کل فان، تو اس کے لیے قطعاً شایان شان نہیں۔ گویا کہ تم نے اگر اس کے لیے اولاد تجویز کی ہے تو گویا کہ اسے فانی قرار دیا ہے۔ لقد جئتم شیئا ادا تکاد السماوات یتفطرن منہ وتنشق الارض وتخر الجبال هدا ان دعوا للرحمن ولدا وما ينبغي للرحمن ان يتخذ ولدا۔ اس ضمن میں 2 چیزیں اور نوٹ کر لیجئے۔ سورہ انعام میں فرمایا آیت نمبر 101 میں بدیع السماوات والارض، اللہ تو ایک بالکل انوکھی یونیک ہستی ہے آسمانوں اور زمین کی، تم نے کہاں اس کے لیے اولاد تجویز کر دی؟ انا یکون لہ ولد ولم تکن لہ صاحبہ، کہاں سے ہو جائے گی اس کی اولاد جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں ہے؟ اس کے حوالے سے اصل میں یہ نوٹ کیجئے، یہ بھی تاریخ مذاہب کا ایک اہم معاملہ ہے۔ عیسائیوں نے جو ابتداءً تثلیث اختیار کی تھی اس میں حضرت مریم کو بھی شامل کیا تھا، جیسے کہ سورہ مائدہ کے آخر میں ہے، اللہ تعالیٰ پوچھے گا قیامت کے دن حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے، یا عیسیٰ ابن مریم انت قلت للناس اتخذونی و امی الہین من دون اللہ، کیا تم نے کہا تھا کہ مجھے اور میری ماں کو بھی الہ بنا لینا؟ تو وہاں اس وقت وہ تثلیث کیا تھی؟ گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن۔ مدر تو کہا ہے، وائف نہیں کہا، اس لیے کہ واقعہ یہ کہ اس حد تک جو ہے جسارت اور اس حد تک جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی شان میں گستاخی کی جرت انہیں نہیں ہوئی۔ گاڈ دی فادر، گاڈ دی مدر، گاڈ دی سن۔ لیکن معلوم ہوتا ہے کہ اس پر بھی انہیں احساس ہوا ہے کہ یہ بڑی جسارت ہے، بڑی زیادتی ہے اللہ کے ساتھ، بڑی گستاخی ہے، لہذا پھر انہوں نے جو اب تثلیث ہے دنیا میں، اب حضرت مریم جو ہے اس تثلیث میں شامل نہیں ہے، بلکہ اب گاڈ دی فادر، گاڈ دی سن اور ہولی گھوسٹ، حضرت جبرائیل علیہ السلام کو، روح القدس کو اس تثلیث میں شامل کیا ہے۔ اس پر آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں
کہ یہ تو میں نے جو عیسائیت کا معاملہ تھا اسے تفصیل سے بیان کیا ہے۔ مشرکین مکہ کا جو عقیدہ تھا کہ یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں، یہ ہماری دیویاں، یہ فرشتے ہیں جو اللہ کی بیٹیاں ہیں، اس پر قرآن مجید طنز بھی کرتا ہے اس انداز میں کہ بھائی کسی نے مجھے تجویز کیے میرے لیے تو بیٹے تو کیے، تم نے جو کچھ کیا ہے واقعہ یہ کہ اس کا جواب نہیں، کہ خود اپنے لیے تو بیٹے تمہیں پسند ہیں اور مجھے اگر الاٹ بھی کی تو بیٹیاں کی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں فرمایا افاصفاکم ربکم بالبنین واتخذ من الملائکۃ اناسا انکم لتقولون قولا عظیما، کیا اللہ نے تمہیں تو پسند فرما لیا، چن لیا، ترجیح دے دی بیٹوں کے ساتھ اور خود اپنے لیے بیٹیاں اختیار کر لی؟ اسی طریقے سے ایک جگہ آیا ہے تلک اذن قسمۃ ضیزی الکم الذکر ولہ الانثی، تلک اذن قسمۃ ضیزی سورۃ النجم میں، کیا تمہارے لیے تو مذکر ہیں بیٹے اور اللہ کے لیے مؤنث ہیں بیٹیاں؟ یہ تو بڑی نامنصفانہ تقسیم ہے جو تم نے کی ہے۔ اسی طرح سورہ صافات میں آیا اصطفى البنات علی البنین ما لکم کیف تحکمون، کیا اللہ نے بیٹوں کو چھوڑ کر بیٹیاں پسند کی ہیں؟ ذرا سوچو تو صحیح، تم کیا بات کہہ رہے ہو، کتنی بڑی گستاخی کر رہے ہو۔ اب اس نشست پر کا اختتام ہم اسی پر کر رہے ہیں۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المسلمین والمسلمات۔